دروس رمضان باب 2 روزے کی فضیلت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ریان ہے جس سے قیامت کے دن صرف روزے دار داخل ہوں گے، ان کے سوا اس دروازے سے کوئی داخل نہ ہوگا۔ کہا جائے گا کہاں ہیں روزے دار؟ اس پر وہ اٹھیں گے اور اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور پھر اس سے کوئی اور داخل نہ ہوگا۔ یہ حدیث بخاری و مسلم میں ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں جن میں ایک دروازہ ہے جس کا نام الریان ہے۔ اس دروازے سے روزے داروں کے سوا اور کوئی داخل نہ ہوگا۔ جنت سلامتی کا گھر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے ابدی رہائش گاہ بنایا ہے۔ اس خوبصورت اور نعمتوں سے بھری جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 8 دروازے بنائے ہیں، جن میں سے ایک دروازہ روزے داروں کے لیے خاص کر دیا ہے۔ یہ روزے داروں کے لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی اکرام ہوگا، جس سے دوسروں کے مقابلے میں ان کا مقام نمایاں ہوگا۔ الریان کے معنی سیراب کے ہیں، جو عطشان پیاسا کی ضد ہے۔ چونکہ روزے داروں نے دنیا میں اللہ کی خاطر بھوک پیاس کی تکلیف برداشت کی، لہذا آخرت میں انہیں ایک ایسے دروازے سے جنت میں داخل کیا جائے گا جس کا نام ہی الریان یعنی سیرابی ہے۔ یہ روزے داروں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک خاموش اعلان ہوگا کہ اب نعمتوں سے محرومی نہیں، اب چاہتوں کی قربانی نہیں، اب بھوک پیاس نہیں، بلکہ اب ہمیشہ کے لیے سیرابی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں 2 چیزیں خرچ کرے اسے جنت کے دروازوں سے آواز دی جائے گی، اے اللہ کے بندے، یہ دروازہ بہت خوب ہے۔ تو جو شخص نماز والوں میں سے ہوگا اسے باب الصلاح سے پکارا جائے گا، اور جو اہل جہاد میں سے ہوگا اسے باب الجہاد سے پکارا جائے گا، اور جو اہل صدقہ میں سے ہوگا اسے باب الصدقہ سے پکارا جائے گا۔ یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، کسی شخص کو ان دروازوں میں سے کسی ایک ہی دروازے سے پکارا جائے تب بھی اس کا کچھ نقصان نہیں، لیکن کیا کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جسے ان سارے ہی دروازوں سے پکارا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور میں امید کرتا ہوں کہ تم بھی انہی میں سے ہو۔ اس حدیث کو امام البخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ جنت میں لے جانے والے اعمال بہت ہیں، پھر ان اعمال کے سلسلے میں لوگوں کی مزاج اور ان کی طبیعتیں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ کسی کا میلان نماز کی طرف ہے تو کسی کا روزے کی طرف، کوئی دین کی خاطر اپنا مال لٹاتا ہے تو کوئی اللہ کی خاطر اپنی جان بھی نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ فرائض کی ادائیگی کے بعد آدمی اپنے مزاج اور رغبت کی بنا پر کسی نہ کسی عمل کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے اور اسی عمل کا زیادہ اہتمام کرتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کی زندگی میں فرائض کے اہتمام کے بعد جس عمل کی کثرت ہوگی اسے اس دروازے سے پکارا جائے گا، کوئی باب الصلاح سے، کوئی باب الریان سے، کوئی باب الصدقہ سے، تو کوئی باب الجہاد سے۔ بعض بندے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے کسی ایک نیکی پر تکیہ کرنے کی بجائے ہر نوع کے عمل سے اپنے اوقات کو بھر دیا ہوگا۔ ایسے لوگ بہت کم ہوں گے، لیکن یہی وہ خوش نصیب ہوں گے جنہیں جنت کے تمام دروازوں سے پکارا جائے گا۔ وہ جس دروازے سے چاہیں گے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔